بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل ہم نے جو سبق شروع کیا تھا وہ تھا شروطی صلاۃ کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس چیپٹر کے اندر تقریباً 6 شرائط کا ذکر ہے، اور ان 6 شرائط میں سے جو آخری شرط ہے استقبال قبلہ، وہ فی الحال رہتا ہے، باقی ہم نے مکمل کر لیا۔ تو چھٹی شرط ہے وہ استقبال القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کے حوالے سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اس کی شریعت نے، جو ہم نے اصول پڑھا تھا، قاعدہ کہ امر القبلۃ علی التخفیف، کہ بھئی یہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا جو حکم ہے وہ تخفیف پر مبنی ہے، تو اسی لیے شریعت نے اس کی مختلف صورتیں بتائی ہے۔ ذرا دیکھیے، نمبر 1 ہے فلیل مکی، مکی شخص کے لیے فرض ہو قبلے کا استقبال کرنا یا قبلے کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اصابت عینہا، کیسا فرض ہے کہ بعینہ قبلے کی طرف پہنچنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بعینہ قبلے کی طرف منہ کرے گا تو تب ہی اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اب اس کے لیے مکی کا مطلب یہاں کیا ہے؟ مکی کا مطلب ہر وہ شخص نہیں ہے جو مکہ میں رہ رہا ہو، کہ اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان بہت ساری عمارتیں ہیں، تب بھی وہ بعینہ بالکل قبلے کے بیچوں بیچ منہ کر کے نماز پڑھے گا، نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام کے اندر ہو اور اس کو قبلہ نظر آ رہا ہو، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ بعینہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو فلیل مکی کی عموماً علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں المشاہد للکعبہ۔ المکی کا کیا مطلب ہے؟ المشاہد للکعبہ، جس کو کعبہ نظر آ رہا ہو وہ بالکل بعینہ کعبے کے عین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ مطلب جس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا اور وہ آؤٹ آف مسجد حرم ہے اور وہاں سے بالکل باہر ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں وَلِغَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ کے لیے اصابت جہتها، کعبے کی رخ کو پا لینا ہے یا اس کو درست کرنا ہے، کعبے کے رخ کو، کعبے کی جہت کو۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہمارے ہاں یہاں جو ہے پاکستان میں کعبے کی جہت جو ہے وہ ویسٹ ہے، تو ہم ویسٹ کی طرف اور مغرب کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس کی جو گنجائش ہے وہ تقریباً 45 ڈگری رائٹ سائڈ اور 45 ڈگری لیفٹ سائڈ کی طرف اس کے علماء نے گنجائش دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کا سارا جہت ہی شمار ہوتا ہے، رخ ہی شمار ہوتا ہے۔ تو ہاں، اگر 45 ڈگری سے بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پھر وہ جہت سے ہٹ گیا، پھر وہ اصابہ نہیں ہوا، پھر ایسی صورت میں وہ اصابہ کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو 2 قسم کے ہو گئے، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کعبہ جو ہے، کعبہ کی طرف منہ کرنا، اس کے 4 احوال ہے۔ ایک ہے خانہ کعبہ نظر آنے والا شخص، دوسرا ہے عام لوگ جو دور ہیں، اور تیسرا یہ ہے والخائف یصلی علی ای جہت قدر، اور جس آدمی کو خوف ہو وہ نماز پڑھے جس طرف بھی اس کو قدرت ہو، جس طرف بھی اس کو نماز یعنی کہ اس کو یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ منہ کر سکتا ہے تو اس طرف نماز پڑھے۔ یہ خائف کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کسی جانور کا خوف ہو، ٹھیک ہے، اور خواہ جانور کا خوف ہو یا دشمن کا خوف ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، بس اگر وہ کعبے کی طرف منہ کرنے میں اس کو خوف آ رہا ہے تو جس جانب اس کو قدرت اور طاقت ہو اسی جانب وہ منہ کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ ہم نے کل بھی قاعدہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ التکلیف بقدر الوسع یا التکلیف مقید بالوسع، ٹھیک ہے، یا یوں بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ علماء اس قاعدے کو الگ الفاظ میں بھی ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الطاعت بحسب الطاقہ، الطاعت بحسب الطاقہ، کہ طاعت اور اللہ تعالیٰ کا جو وہ ہے، یعنی کہ اطاعت کرنا ہے، وہ طاقت کے بقدر ہے، تو ایک ہی معنی میں دونوں ہیں۔ اچھا، یہ چوتھی قسم آ رہی ہے خانہ کعبے کی طرف منہ کرنے کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحری۔ وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، اور جس شخص کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تحرا، وہ تحری کرے، غور و فکر کرے، وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر وہ غلطی کر جائے تو لم يعد، وہ نماز کا اعادہ نہ کرے، نماز کو ریپیٹ نہ کرے۔ کیا مطلب؟ کل بتایا تھا
کہ اگر کوئی شخص ہے کسی ایسے علاقے میں ہے کہ وہاں آس پاس کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، کسی کو قبلہ معلوم نہیں ہے، اس آدمی کے پاس ایسے آلات اور ٹولز بھی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ قبلے کو معلوم کر سکے، اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو یہ پھر اپنا ذہن لڑائے، غور و فکر کرے، جس جانب اس کو زیادہ غلبہ حاصل ہو جائے، غالب گمان آ جائے، اسی جانب نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی جس جانب میں نے نماز پڑھی ہے اس جانب تو قبلہ ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، وہ نماز ہو گئی ہے، اس کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اور اگر نماز کے دوران اس کو پتا چلا کہ بھئی اس جانب قبلہ نہیں ہے بلکہ قبلہ دوسری جانب ہے، مطلب نماز پڑھ رہا ہے، ایک جانب پہ غور و فکر کر کے ایک جانب نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک رکعت پڑھ کے درمیان میں وہ کوئی آیا، اس نے اشارہ کر دیا یا کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کو معلوم ہوا کہ بھئی قبلہ تو اس طرف نہیں ہے، قبلہ تو میرے رائٹ سائڈ پہ ہے یا میرے پیچھے ہے، تو پھر کیا کرے، نماز کے اندر ہی گھوم جائے قبلے کی طرف، جتنی پڑھی ہے نماز اتنی ٹھیک، اور آگے والے کے لیے گھوم جائے۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ عَلِمَ بِهِ، اگر اس کو قبلے کا علم ہو جائے، فی صلاتی، نماز کے دوران، استدارہ، استدارہ کا مطلب ہوتا ہے گھوم جائے، تو یہ جو بھی کی ضمیر ہے یہ خطا کی طرف ہے، کہ اگر اس کو نماز کے اندر غلطی کا پتہ چل جائے کہ میں غلط ہوں، رائٹ سائڈ دوسری ہے، تو پھر اس کی طرف گھوم جائے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ وَلَوْ تَحَرَّى قَوْمٌ جِهَاتٍ وَجَهِلُوا حَالَ إِمَامِهِمْ يُجْزِئُهُمْ، کیا مطلب ہے کہ اگر غور و فکر کیا پوری قوم نے، اور جہات مختلف سائڈز کے بارے میں، کسی نے کہا اس جانب قبلہ ہے، کسی نے کہا دوسری جانب قبلہ ہے، کسی کا گمان یہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ قبلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جہیلو، اور ان سب جو جاہل ہو، انہیں ان سب کو معلوم نہ ہو، حال امامہم، اپنے امام کی حالت، یجزئہم، تو یہ بھی ان کے لیے ٹھیک ہے، کافی ہے۔ مسئلہ صورت سمجھے، صورت مسئلہ یہ ہے، فار ایگزامپل اندھیرا چھایا ہوا ہے ایک جگہ پہ، بالکل اندھیرا ہے، کوئی کسی آدمی کو دوسرا آدمی نظر نہیں آ رہا، اور امامت کی نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور قبلہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کس جانب قبلہ ہے، بھول جائے، مطلب ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، اور سب نے غور و فکر کیا، اور سب جو ہے اپنے غور و فکر کے مطابق کسی نہ کسی جانب کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک اپنی اپنی رائے کے مطابق ایک جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا، اور امام بھی کسی ایک جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا، اور سب نے اس طرح نماز پڑھ لی۔ اب پاسبل ہے کہ کسی نے رائٹ سائڈ کی طرف منہ کیا ہوگا اس اندھیرے میں، کسی نے لیفٹ سائڈ کی طرف کیا ہوگا، کسی نے فرنٹ کی طرف کیا ہوگا، کسی نے پیچھے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور امام نے پتہ نہیں ہے لوگوں کے مطابق نماز پڑھی ہے، یا امام نے جس جانب منہ کیا تھا لوگوں کا منہ اس جانب نہیں تھا، تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، اگر سب کے سب جو ہے اپنی اپنی گمان کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوں۔ اس کے لیے علماء صرف ایک شرط لگاتے ہیں، وہ یہ کہ بس امام ان کے آگے ہو، امام ان کے پیچھے نہ ہو۔ اگر امام کسی کے پیچھے آ گیا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، بعد میں اگر اس کو پتہ چلا کہ میں نے جس جانب منہ کیا تھا نماز پڑھی تھی، امام میرے پیچھے کی سائڈ پہ آ رہا تھا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے تو امام کی اقتداء کی تھی، تو امام کی اقتداء نہیں ہوئی، وہ نماز نہیں ہوئی، باقی سب کی نماز ہو گئی۔ امام نے رائٹ سائڈ کی طرف منہ کیا تھا، لوگوں نے لیفٹ سائڈ کی طرف کیا تھا، تو اگر وہ بالکل امام ان کے پیچھے تھا پھر تو نماز نہیں ہوئی، لیکن امام اگر پیچھے نہیں تھا تو ہو گئی نماز۔ یا امام نے رائٹ سائڈ پہ کیا تھا، لوگوں نے جو ہے ایسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل۔ تو بس ان تمام سچویشن میں اگر سائڈز اور جہاد اگرچہ ڈفرینٹ ہو تو بھی جائز ہے، بس صرف ایک کنڈیشن ہے کہ امام پیچھے ہونا چاہیے بس، اور وجہ ظاہر ہے کہ بھئی ان کو ہر ایک نے اپنے غالب گمان کے مطابق عمل کیا ہے۔ اگر امام اگر اس نماز کے دوران پتہ چل جائے کہ بھئی امام صاحب نے کسی اور کی طرف منہ کیا ہوا ہے، کسی اور جانب، پھر اسی جانب منہ کرنا ضروری ہوگا، امام والے جانب، لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہو گئی نماز تو بس ہو گئی۔ تو یہ مطلب ہے یہاں، ٹھیک ہے، کہ اگر پوری قوم نے غور و فکر کیا اور مختلف جہاد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب یہ جو باب ہم نے مکمل کیا ہے، اس حوالے سے دو تین جدید مسائل دیکھتے ہیں، اگرچہ اس میں اتنے زیادہ مسائل تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز کی شرائط میں یہ آتا ہے۔ تو نماز کی شرائط کے اندر پاکی کا مسئلہ تھا، پاکی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے، اگر ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے جیب میں کوئی ناپاکی یا کوئی گندگی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اس نے ایسی چیز جیب میں رکھی ہے جس چیز کے اندر پیشاب ہے، جیسے پیشاب ٹیسٹ کے لیے لے رہا تھا کسی ڈبے میں اور اس کو جیب میں ڈال کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس کو حامل للنجاسہ کہتے ہیں،
ठीक है, तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे मसाइल है, बारीक हम पढ़ा था ना सौब के बारे में, ये तो नजासत था। सौब के बारे में पढ़ा था कि इतने बारीक कपड़ों में नमाज पढ़ती है औरत कि जिससे सर के बाल नजर आते हो अंदर, तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। ठीक है, सौब के लिए खैर ये तो तोहारत तो सौब है, लेकिन वो सत्र औरत के अंदर था वो पॉइंट, कि सत्र औरत में बाल छुपाना भी है। तो जब बाल छुपाना है तो उस सूरत में औरत जो है वो छोटे दुपट्टे में, बारीक दुपट्टे में नमाज न पढ़े। बल्कि इसी में उलमा ने लिखा है कि इस तरह कपड़ों में भी लिबास नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है जिसमें घुटने नजर आ रहे हो। मर्द बसा औकात ऐसा हो सकता है कि भाई हल्का सा कुछ पहना हुआ है मर्द ने जिससे सिर्फ शर्मगाह छुपाई हुई है, बाकी सारे रान और घुटने वगैरह नजर आ रहे हैं, तो उनमें भी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें भी सतर नजर आ रहा है, और मर्द का सतर जो हो वो तो घुटनों समेत है ना, जैसे हमने पढ़ा था इला तहत रुकबतई। ठीक है, तो जब उस समेत है तो उसमें भी नमाज नहीं होगी। और किबले की तरफ मुंह करने वाली बात हमने पढ़ ली कि आम किस गुंजाइश है, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे। ठीक है, हवाई जहाज के अंदर उलमा ने या रेल के अंदर कोई नमाज पढ़ता है तो किबले की तरफ मुंह करना, जिहत की तरफ मुंह करना जरूरी है। अगर तो दरमियान में पता चल जाए कि भाई जहाज या ट्रेन जो है दूसरी तरफ घूम गया है, किबला दूसरी तरफ है, तो नमाज के अंदर घूम जाए। अभी पढ़ा ना अभी, इस्तदारा फिल किबला। ठीक है, कि भाई तो फिर नमाज के अंदर ही घूमना जरूरी होगा, उसी जानिब। ठीक है, तो इसी ट्रेन के अंदर भी उलमा यही कहते हैं कि स्टार्टिंग में इसी तरह करें। हाँ, अगर तो दरमियान में इस जानिब ट्रेन घूम गया कि उस जानिब मुंह करके नमाज पढ़ना मुमकिन ही ना हो, तो फिर जिस जानिब मुमकिन हो उसी जानिब नमाज मुकम्मल कर ले। ठीक है, ये है। बहरहाल किबले के लिए लोग किबला नुमा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी गुंजाइश है, उसको यहाँ जिक्र करने की जरूरत खास नहीं। अच्छा, बाब सर सिफत इस। जी जी। मुफ्ती साहब, वो हामिल नजासा के हिसाब से हम्म। बच्चे को उठाना भी फिर हामिल हाँ, नजासा में आ जाएगा? अगर बच्चे अगर बच्चे के बदन पे या पेम्पर वगैरह में गंदगी है, ठीक है, तो वो उसमें भी और उसको, खैर बच्चे को तो गोद में उठा के नमाज कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अगर पढ़ ली और इस तरह के बच्चा जो है वो बाकायदा आप ही के उसमें वो था, इख्तियार में था, तो फिर मतलब ये है कि वो हामिल निजासा होगा। लेकिन अगर आपके इख्तियार में नहीं था और वैसे आके आपके गोद में बैठ गया, और उसके पेम्पर के अंदर नजासत है, बाहर नहीं निकली हुई, तो उसको फिर हामिल नजासा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपने नहीं उठाया, वो खुद आपके किसी कपड़े पे बैठा हुआ है या आपके किसी साइड पे बैठा हुआ है, वो हामिल नजासा में नहीं आएगा। तो मसलन अगर अ, हम्म जो शख्स है वो बैठा हुआ हो, मतलब तशहुद की हालत में, हम्म हम्म। और बच्चा आके बैठ जाए, तो उसमें हामिल नजासा नहीं नहीं काउंट होगा। किया जाएगा क्योंकि वो यस। बच्चा खुद आया है आपके पास। हाँ, आप हामिल नहीं है। सही। ठीक है, अगर आपने उठाया है तो फिर ऐसी सूरत में वो हामिल निजासा वाले हुक्म में होगा। ठीक है, और निजासत भी तब जब वो निजासत हो, वैसे अगर पाक है तो फिर तो मसला नहीं है। ठीक है। तो अगर बच्चा आके बैठे तो हम्म और ना पता हो, फिर कोई मतलब मसला इस नहीं। बात के फिर कोई बात नहीं। हाँ, कोई मसला नहीं, वो तो वैसे भी गुंजाइश है, खुद आके बैठा हुआ हो तो फिर कोई मसला नहीं है इतना सही। बड़ा। ठीक है। सही। अच्छा, अब ये जो है बाब सिफत सलात, सिफत का जो लफ्ज है आपको पता है, वैसे तो असलन ये इस्तेमाल होता है क्वालिटी के लिए, किसी भी चीज की निशानी जब वो होती है ना कि फला आदमी की ये सिफात है, ये निशानियां हैं, तो निशानियों के लिए भी बोला जाता है, क्वालिटीज के लिए बोला जाता है। यहाँ सिफत सलात के अंदर उलमा ने दो ओपिनियन है। बाज उलमा कहते हैं यहाँ इसका माना है अरकान, तो बाब सिफत सलात मीन्स अरकान सलात, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर नमाज के अरकान का जिक्र होगा, फराइज का। और बाज उलमा ने कहते हैं कि नहीं भाई, सिर्फ अरकान या सिर्फ फराइज का जिक्र तो नहीं है इस बाब में, इस बाब में फराइज के अलावा वाजिबात और सुनन वगैरह भी है, तो इसलिए सिफत बमाने कैफियत के हैं, तरीका, कैफियत। तो सिफत सलात मीन्स कैफियत सलात, तरीका नमाज। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि अमूमन जब फिqही किताबों के अंदर, तमाम किताबों में जहाँ भी नमाज की फ़राइज़, सुनन, आदाब और तरीक़ा, शुरू से लेकर आखिर तक का जो मुकम्मल तरीक़ा होता है ना, कि तकबीर तहरीमा कह दे, फिर ये कर ले, फिर वो कर ले, वो जो मुकम्मल तरीक़ा है उसको इसी चैप्टर के तहत उलमा जिक्र करते हैं, बाब सिफ़त सलात। जितनी भी बड़ी सी बड़ी किताब आप उठाएंगे तो सिफ़त सलात के अंदर आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा,
پھر تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس باب کے اندر بنیادی طور پر چار چیزوں کا ذکر ہوگا. نمبر ایک فرائض، جس کو ارکان بھی کہتے ہیں، فرائض یا ارکان. نمبر ٹو واجبات. نمبر تھری سنن. اور نمبر فور آداب. ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں ہیں اس چیپٹر میں. چاروں چیزوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی. فرض کس کو کہتے ہیں؟ جس پر عمل کرنا بھی ضروری ہو اور وہ ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو جو دلیل قطعی ہو. ٹھیک ہے، قطعی دلیل سے، جیسے قرآن سے یا احادیث متواترہ سے ثابت ہے، تو ایسی چیز کو بولتے ہیں فرض. اور اس کا انکار کرنے والا کافر، بغیر انکار کے چھوڑنے والا فاسق. ٹھیک ہے، عام حکم یہ ہے. البتہ یہاں جو فرض ہے اس سے مراد بھی یہی ہے کہ قطعی چیز سے ثابت ہے. لیکن نماز کے اندر جب فرائض کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب انکار شنکار نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہتے ہیں نہیں تکبیر تحریموں کو نہیں مانتا ہے. ایسے کون پاگل ہوگا، نماز کو مانتا ہے تکبیر تحریموں کو نہیں مانتا. یہاں انکار نہیں، یہاں مطلب ہوگا عدم عمل. اگر اس نے عمل نہیں کیا تو کیا حکم ہوگا؟ تو اگر اس نے عمل نہیں کیا تو نماز باطل. سمپل، سیدھے سو سے کام نہیں چلے گا. اگر فرض رہ گیا، چھوٹ گیا، تو پھر سیدھا سا اسے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایسی صورت میں نماز ہی باطل ہو جائے گی. دوسری چیز ہے واجب. واجب کس کو کہتے ہیں؟ وہ شرعی حکم جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس دلیل کے اندر کسی بھی قسم کا چھوٹا موٹا شبہ ہو، یعنی وہ قطعی دلیل نہ ہو. فار ایگزامپل خبر واحد ہے، یعنی جس کا ثبوت قطعی نہ ہو، یا جس کی دلالت اپنے معنی پر جو اس کی معنی ہے اس کا وہ کلیئر اور قطعی نہ ہو. یا تو ایسی صورتحال میں جیسے تمام احادیث ہے جو متواتر احادیث نہیں ہے، عام احادیث، تو ان کے ثبوت قطعی نہیں ہے. تو جب ان کا ثبوت قطعی نہیں ہے قرآن کی طرح، تو اس لیے ان سے جو جتنی بھی چیزیں ثابت ہے وہ ساری کی ساری واجبات میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، واجب پر انکار عمل کے اندر یہ بھی ضروری ہے فرض کی طرح، البتہ اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. اور البتہ یہ ہے کہ واجب اگر نماز کے اندر ہے اور وہ چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ فرض سے تھوڑا کم ہے کہ سیدھا سا اسے کام چل جائے گا. نماز کے آخر میں سیدھا سا کر لے تو جو واجب چھوٹ گیا ہے، ایک دو تین جتنے بھی ہو، ایک ہی سیدھا سا ہے، اس کے اندر سارے کے سارے نمٹ جائیں گے اور وہ کافی ہو جائے گا. تیسری چیز ہے سنن. سنت کیا ہے؟ سنت کی جمع ہے، آپ سب کو پتہ ہے. سنت کا لغوی معنی سب کو معلوم ہے، الطریقہ المسلوکہ فی الدین، یعنی دین کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس کو کہتے ہیں سنت. اور سنت کی بہت ساری اقسام ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایک ہے سنت موقدہ، دوسری ہے سنت غیر موقدہ. ٹھیک ہے، سنت موقدہ مطلب جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہو، ہمیشہ کیا ہو، اور وہ الگ ہے. اور سنت غیر موقدہ جس کو کبھی کبھار چھوڑا بھی ہو بغیر عذر کے بھی. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے. یہاں سنت کا کیا مطلب ہے نماز کے اندر؟ تو نماز کے اندر سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسٹلی کی ہے، اگرچہ کبھی کبھار اس کے عکس بھی کیا ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ علماء کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے اس میں. آپ نے دیکھا ہوگا رفع یدین میں اختلاف ہے کہ نہیں، لیکن وہ سنت ہے. تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کبھی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ سنن جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال جو نماز کے اندر کیے ہیں کبھی، اور کبھی چھوڑے بھی ہے، کبھی اس سے ہٹ کے بھی وہ بغیر اس کی بھی نماز پڑھی ہے. تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی مکمل اس کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو زیادہ ثواب، لیکن نہیں پڑھتا تو وہ زیادہ مسئلہ نہیں. آداب. آداب یہ سنت سے بھی نچلا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ضروری نہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہو، بلکہ علماء نے مختلف نصوص قرآن و حدیث سے نماز سے متعلق آداب نکالے ہیں. خواہ اس ان کے حوالے سے واضح اور صریح حدیث نہ بھی ہو تو بھی علماء نے اس نماز کے لیے کچھ آداب دیگر دلائل کی روشنی میں ذکر کیے ہیں. اگر کوئی ان آداب کا خیال رکھتا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن یہ سنت سے بھی نچلے درجے کا ہے اور کم ہے. اب سب سے پہلے فرائض دیکھتے ہیں. فرائض جو ہے وہ تقریباً 7 ہے. یہاں کون کون سے ہیں ذرا یہ دیکھیے، یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے، التحریمہ یعنی کہ تکبیر تحریمہ، والقیام اور نماز کے اندر قیام کھڑا ہونا، والرکوع سجود سجدہ، قعود اخیر قدر تشہد آخری قاعدہ. لیکن کتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے؟ بقدر تشہد. جتنے ٹائم کے اندر انسان تشہد پڑھ سکتا ہے اتنے ٹائم تک آخر میں بیٹھنا، یہ قاعدہ اخیرہ اس کو کہتے ہیں. اور خروج بسنعہ. خروج بسنع، خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور سنع کا مطلب ہوتا ہے عمل، اپنا ذاتی عمل. تو خروج بسنعہ ہی مینز
خروج بعمل المصلی، کہ مصلی جو نماز پڑھنے والا ہے وہ خود اپنے عمل سے، اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے نماز سے نکلے. ٹھیک ہے. اب ایک ایک کر کے، باقی تو خیر تفصیلات اتنی زیادہ نہیں ہے باقیوں میں، ہر ایک کی جو ہے وہ دلائل موجود ہے. ٹھیک ہے. قرآن کے اندر ہے تکبیر تحریمہ کے لیے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو اس سے علماء تکبیر تحریمہ کی فرضیت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس سے جو ہے قیام لیتے ہیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے لیے قرات ہے الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع اور سجدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے قعدہ، قعدہ بھی علماء جو ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قلت هذا او فعلت فقد تمت. تو بہرحال وہ اگرچہ حدیث سے فرضیت تو ثابت نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں عموماً. اور اقیم الصلاۃ یا اجماع اور اقیم الصلاۃ اور اس طرح کی آیات سے علماء استدلال کر کے قید عقیدہ کو بھی فرض قرار دیتے ہیں. اور آخری چیز خروج بسنع ہی. خروج بسنع المصلی کا کیا مطلب ہے، ذرا اس کو سمجھے. خروج بسنع المصلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز مکمل کر لی، بالکل اینڈ میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو جب اس نے وقنا عذاب النار مطلب تشہد وغیرہ مکمل کر لیا، تو اب اپنے ارادے سے نکلے، اب جان بوجھ کے نکلے. اب وہ جان بوجھ کے کیسے نکلے گا؟ تو کسی بھی طریقے سے نکلے. مثال کے طور پر اگر وہ لفظ سلام کہہ کر جان بوجھ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اچھے طریقے سے نکل آیا. ٹھیک ہے. درست طریقہ ہے سنت. ٹھیک ہے. واجب. اور اگر اس کے بغیر کوئی غلط طریقے سے نکل آیا، خروج بسنع المصلی تو کر لیا فرض، لیکن دوسرا طریقہ جو واجب سے ہٹ کر ہے، مثال کے طور پر اپنے جسم پہ کوئی ایسا کانٹا لگا کے خون نکال دیا اپنا، تو نماز سے نکل آیا نا. یا اپنا مثال کے طور پر زور لگا کے پیشاب کا قطرہ نکال دیا یا کچھ، لیکن جان بوجھ کے تاکہ نماز سے نکل جائے، تو یہ بھی تو خروج بسنن المصلی ہے نا، کہ وہ آدمی نماز پڑھنے والا خود جان بوجھ کے نماز سے نکلا ہے. تو فرض پہ عمل ہو گیا، فرض پہ عمل ہو گیا. ہاں البتہ واجب رہ گیا جو لفظ سلام ہے، آگے واجبات کے اندر آئے گا. سلام اس نے نہیں پڑھا تو اس واجب کا اس کو گناہ ہوگا. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جب تک ٹائم موجود ہے تو اعادہ کر لے، اگر ٹائم نکل گیا تو پھر اعادہ بھی نہیں ہے، پھر استغفار کرے. تو اب یہ خروج بسنن المصلی جو ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے. ٹھیک ہے. اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں یہ فرض نہیں ہے بھائی، کچھ بھی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف واجب چیز ہے اور وہ ہے سلام. خروج بسنن المصلی کچھ چیز نہیں ہے. یہ صاحبین کی رائے ہے. لیکن حنفیہ کے ہاں بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھئی خروج بسنن مصلی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ بھی واجب ہے، فرض نہیں ہے. تو اس کی فرضیت کے اندر اختلاف ہے، اور کچھ علماء نے اس کو فرض کر، جیسے امام صاحب سے منسوب ہے کہ فرض ہے، اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. تو بہرحال اس کے باوجود حکم یہی ہوگا کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کے نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پہلے باقی سارے ارکان کر لیے اور سلام سے پہلے پہلے اپنا جان بوجھ کے نماز سے نکل گیا، بات کر کے، کوئی چیز کھا کے، کچھ کر کے، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز مکمل تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ٹائم کے اندر اندر اس کی قضا کرے. اگر ٹائم ختم ہو جائے اور تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ ریپیٹ کرنا پھر ضروری نہیں ہے، پھر بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے، البتہ استغفار کرے. اصل حکم یہی ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ سلام وہ واجب ہے، وہ آگے واجبات کے اندر آئے گا. اور خروج بسنن المصلی کو فرائض میں قرار دیا ہے. اب ذرا آگے آ جائیے، واجبات کو دیکھیے. واجب کا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ واجب کس کو کہتے ہیں. واجبات مختلف علماء نے لکھی ہے اس کی تعداد، لیکن یہاں تقریباً 12 ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے قراءۃ الفاتحہ. ایک بات چھوٹی سی ذہن میں رکھ لیں، ایک یہ ہے قراءت. ٹھیک ہے. تو نماز کے اندر مطلق قراءت یعنی قرآن مجید پڑھنا یہ فرض ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن کی وجہ سے مطلق قراءت خواہ سورہ فاتحہ ہے. اب وہ مطلق قراءت کتنی ہے؟ کوئی چھوٹی سورت، یا کم از کم 3 آیات چھوٹی، یا کم از کم ایک بڑی آیت، جیسے آیت کرسی ہے یا کوئی بھی بڑی آیت، یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا کوئی چھوٹی سورت. یہ فرض ہے نماز کے اندر، فرض مقدار یہ ہے. آگے سمجھ میں. اب یہ تو فرض مقدار ہے، لیکن واجبات میں سورہ فاتحہ، مکمل سورہ فاتحہ الگ واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا الگ واجب ہے. یہ 2 واجبات ہیں. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ جسٹ قراءت کوئی بھی 3 آیات وغیرہ پڑھ لینا تو فرض ہے، لیکن
سورہ فاتحہ پڑھنا اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت یا کم از کم 3 آیات پڑھنا، یہ دونوں الگ الگ واجب ہے۔ اور ان دونوں واجبات کے ضمن میں اگر کسی نے ان دونوں واجبات پہ عمل کر لیا تو اس کے بیچ بیچ میں فرض بھی ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ قرات ہو گئی نا؟ اب اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہے ذرا دیکھیے نا۔ ایک آدمی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا اور سورت نہیں پڑھی، جہاں سورت ضروری ہے نا، ٹھیک ہے، اور سورت نہیں پڑھی اور چلا گیا نیچے، تو فرض ادا ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ مطلق قرات تو ہو گئی نا، جسٹ قرات تو ہو گئی، اور ایک واجب بھی ادا ہو گیا۔ ہاں یہ واجب رہ جائے گا سورج والا، سورت والا، تو آخر میں سے جیسا وہ کرے گا۔ سیم ایسے ہی ہے، اگر ایک آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور صرف سورت پڑھ لیا، قل واللہ احد پڑھ کے نیچے ہو گیا سورہ فاتحہ پڑھی بغیر، تو فرض تو ادا ہو گیا نا، فرض قرات ہو گئی، اور ایک واجب بھی ادا ہو گیا جو کون سا ہے؟ ضم السورہ والا، لیکن یہ واجب رہ جائے گا سورہ فاتحہ والا، تو دوبارہ اب بھی سے جیسا وہ کرے گا۔ دو صورتیں ہو گئی، دونوں صورتیں میں سے جیسا وہ ہے، ایک ایک واجب چھوٹنے کی وجہ سے۔ اگر ایک آدمی نے دونوں پڑھ لی، سورہ فاتحہ اور سورت، تو یہ دونوں واجبات بھی ادا ہو گئی، ان دونوں واجبات کے ضمن ضمن میں قرات بھی ہو گئی، تینوں کام ہو گئے، کچھ بھی لازم نہیں ہے اب، نہ سے جیسا ہو کچھ بھی۔ تین صورتیں ہو گئی۔ اگر کسی نے یہ دونوں نہیں پڑھی، نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ سورت پڑھی، تو پھر تو یہ دونوں واجبات بھی رہ گئے اور فرض بھی رہ گیا، تو فرض جب رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ حنفیہ کا اوپینین ہے۔ ورنہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، فقہائے شافعیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ یہ فرض ہے ان کے ہاں، ہے نا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ان کے پاس ایک حدیث ہے کہ بھئی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ حنفیہ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، مطلب یہ نماز مکمل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی۔ ورنہ تو قرآن کے اندر آیا ہے فقرؤ ما تیسر، قرآن کے اندر تو یہ نہیں آیا ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھو سورت بھی پڑھو، مطلق قرات کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے وہ فرض ہے، اور جو چیز احادیث سے ثابت ہے وہ واجب ہے، تو سورہ فاتحہ احادیث سے ثابت ہے تو واجب ہو جائے گا، ہے، اور سورت جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے تو واجب ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر جو چیز فرض ہے وہ قرآن کے اندر فرض ہے، قرآن کے اوپر بطور فرضیت آپ احادیث سے چیزوں کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ حنفیہ کے ہاں ایک اصول فقہ یا اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے نا کہ لا تجوز الزیادہ بخبر الواحد، کہ اخبار واحد، جو خبر واحد احادیث ہیں، ان کے ذریعے قرآن پر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پر اضافے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر اضافے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے مطلق قرات کو فرض کیا ہے، اور ہم کہیں کہ سورہ فاتحہ الگ بھی فرض ہے اور سورت بھی فرض ہے، تو یہ اضافہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے قرآن سے فرضیت قرات کی ثابت ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ واجب ہے اور سورت بھی واجب ہے، تو بطور واجب جو ہے یہ ہم نے قرآن پر اضافہ نہیں کیا، یہ نئے احکام ہم نے حدیث سے ثابت کیے ہیں۔ اگر ہم بطور فرضیت کہتے کہ بھئی یہ دونوں فرض ہے، تو تب اس صورت میں ہم قرآن پر اضافہ ہوتا۔ تو حنفیہ کا اصول ہے کہ لا تجوز الزیادہ بخبر الواحد، کہ قرآن پر اضافہ کرنا خبر واحد کے ذریعے جائز نہیں ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ہاں جو ہے وہ احادیث سے استدلال کر کے وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال دو واجبات یہ ہو گئی۔ تیسرا واجب وتعیین القراءۃ فی الاولین، 3 یا 4 رکعت والی جو نماز ہوگی نا فرض، اس کی پہلی 2 رکعت کو متعین کرنا قرات کے لیے۔ اس سلسلے میں حنفیہ کی روایات مختلف ہے، لیکن جو راجح روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 رکعت والی نماز ہے، جیسے کہ مغرب، ٹھیک ہے، اور جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے، جیسے باقی مطلب جو عصر ہے، ظہر ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں، باقی تو ویسے بھی 2 2 رکعت ہے نا، تو یہ جو 2 رکعت عصر مغرب اور ظہر عصر مغرب، ظہر عصر اور عشاء، تو ان کے اندر قراءت کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا یہ واجب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا واجب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں اگر قرات کر لی اس نے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور واجب بھی ادا ہو جائے گا، لہذا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر ایک آدمی ظہر کی پہلی 2 رکعت کے اندر قرات نہیں کر سکا، پہلی 2 رکعت کے اندر قرات نہیں کر سکا، آخری 2 رکعت کے اندر اس نے قرات کر لی، تو واجب کا محل اس نے چینج کر دیا، پلیس، تو قرات تو ہو گئی، فرض تو ادا ہو گیا، کیوں؟ فرض ہو گیا نا ادا، قرات ہو گئی نا، لیکن جس پلیس میں قرات واجب تھی اس پلیس کے بجائے اس کو دوسری 2 رکعت کے اندر کر لیا، لہذا اس صورت میں سے جیسا اسے کام چل جائے گا، اسی سے جیسا لازم ہو جائے گا اس کے اوپر۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ تعین القراءہ فی الاولین، یہ واجب ہے کہ پہلی 2 رکعت کے اندر کو قرات کے لیے متعین کرنا، 1 2 3۔
ورعایت الترتیب فی فعل مکرر، جو فعل ریپیٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اس فعل کے اندر ترتیب کی رعایت رکھنا. مثال کے طور پر سجدہ ہے نا، سجدہ ریپیٹ نہیں ہوتا ایک ہی رکعت میں، ہوتا ہے نا، پہلے ایک سجدہ ہوتا ہے پھر دوسرا. تو ان کے درمیان ترتیب رکھنا یہ واجب ہے، ان کے درمیان ترتیب رکھنا یہ واجب ہے. ذرا سمجھیے، ایک رکعت کے اندر جو افعال یا اعمال ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، بڑا اہم ضابطہ ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ جو ریپیٹ نہیں ہوتے، جیسے قیام ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتا ہے، رکوع ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتا، اور تو یا الگ الگ ہے، جیسے سجدہ اور رکوع الگ الگ ہے، ٹھیک ہے. تو جو ریپیٹ نہیں ہوتے تو ان کے درمیان ترتیب رکھنا فرض ہے، واجب نہیں ہے. وہ فرض ہے. مثلا پہلے قیام کرو گے، پھر رکوع کرو گے، پھر سجدے میں جاؤ گے. ایسے نہیں کر سکتے کہ سٹارٹنگ آپ سجدے سے کرو پھر رکوع کرو پھر یا پہلے رکوع کر لو پھر قیام کرو، نو، وہ پھر نماز ہی نہیں ہوگی. تو ان کے درمیان ترتیب فرض ہے. لیکن جو اعمال ریپیٹ ہوتے ہیں، جیسے دو سجدے ہیں ایک رکعت میں، ان دو سجدوں، ان اعمال کا آپس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. یہ واجب فرض نہیں مطلب دو سجدے ہیں نا، تو پہلے پہلا سجدہ کرے گا اور پھر دوسرا سجدہ کرے گا، پہلے پہلا سجدہ کرے گا پھر دوسرا سجدہ کرے گا. فار ایگزامپل، اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک آدمی نے ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ بھول گیا، دوسرا سجدہ بھول گیا، اور نماز کے آخر آخر میں اس کو یاد آیا کہ او ہو میں نے تو پہلی رکعت کے اندر ایک سجدہ کیا ہے، تو علماء تو کیا حکم ہوگا؟ حکم یہ ہوگا کہ وہ جو پہلی رکعت کے اندر ایک سجدہ رہ گیا ہے ابھی ابھی ادا کر لو، آخر آخر میں نماز سے نکلنے سے پہلے. تو آخر میں وہ سجدہ کر لو اور سجدہ سہو بھی کر لو تو نماز ہو جائے گی. اب دیکھا ترتیب تو گڑبڑ ہو گئی. کیوں؟ دو سجدوں کے درمیان جو ترتیب تھی، ایک سجدہ ہم نے پہلی رکعت میں کیا اور اس کا جو ساتھی تھا وہ ہم نے نماز کے آخر میں کیا، تو ترتیب تو گڑبڑ کر دی. تو لیکن ان دونوں سجدوں کا آپس میں ترتیب واجب تھی، وہ ترتیب واجب ہم نے کہاں سے مکمل کر لی؟ سجدہ سہو سے. پوائنٹ سمجھ آیا کہ جو مکرر فعل ہوتا ہے، جو ریپیٹ ہوتا ہے، اس فعل کے اندر ترتیب واجب ہے. لہٰذا اگر وہ ترتیب گڑبڑ ہوگی جیسے دو سجدوں کے درمیان، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا. یہ دیکھیں نا، كالسجدة فلو نسى السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته ويقضيها ولو بعد السلام وسجد للسهو. أما تقديم القيام على الركوع والركوع على السجود ففرض. یہ دیکھیں، یہ چیزیں تو فرض ہے. آگے پوائنٹ سمجھ میں؟ اب آگے آ جائیے. وتعدیل الارکان، تمام ارکان کو تعدیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ کرنا. تعدیل کا مطلب ہے تسکین، سکون کے ساتھ، کہ آپ سجدے سے اٹھ گئے تو ایسے سکون سے بیٹھ جائے کہ آپ کے تمام اعضاء رک جائے، پھر اس کے بعد سجدہ کرے، ٹھیک ہے. یہ بھی واجب ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو فرض قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں امام شافعی، امام ابو یوسف بھی اس کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن حنفیہ کے یہاں یہ واجب ہے. اور یہ وہ حضرات اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ ایک اعرابی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی. لیکن حنفیہ کہتا ہے کہ حدیث سے واجب ثابت ہوتا ہے، وہ خبر واحد سے. والقعود الاول، پہلا قاعدہ، یہ بھی واجب ہے حنفیہ کے ہاں. وہ تشہد، تشہد پڑھنا. تشہد جو ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھے گا. دیکھیں، چار رکعت آپ کو پتا ہے نا، نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ دو، ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلا قاعدہ واجب ہے اور دوسرا قاعدہ فرض ہے. یہ پڑھا تھا نا قعود الاخیر، ہے نا. پہلا قاعدہ واجب، دوسرا قاعدہ فرض. اور تشہد پڑھنا، وہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں تحیات للہ، وہ دونوں کے اندر وہ واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے کے اندر بھی تشہد پڑھنا واجب، دوسرے کے اندر بھی تشہد پڑھنا واجب. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ تشہد. وہ لفظ السلام، لفظ سلام پڑھنا بھی واجب. بتایا تھا آپ کو نا، السلام، لفظ سلام کے ساتھ نماز مکمل کرنا. قنوت الوتر، اور وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا. حنفیہ کے ہاں پورے سال کے اندر جو ہے دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. البتہ فقہائے شافعیہ جو ہے ان کے ہاں صرف رمضان کے آخری 15 دنوں کے اندر ان کے ہاں جو ہے وہ دعائے قنوت واجب ہے، باقی میں نہیں ہے. لیکن حنفیہ کے ہاں تمام مکمل سال میں ہے. اور حنفیہ اس استدلال کر دیتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار کی ہے، ہمیشہ کبھی نہیں چھوڑا، اور اس وجہ سے یہ بھی واجب ہے اور اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور تکبیرات العیدین، عیدین کی جو تکبیرات ہے زائد، آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، جو زوائد تکبیرات ہوتی ہے پہلی میں اور آخری میں، ٹھیک ہے. تو وہ جو تکبیر کل ملا کر 6 جو تکبیرات ہے، تو وہ ساری کی ساری تکبیرات جو زائدہ ہے وہ بھی واجب ہے. والجہر
बुलंद आवाज से किरात करना, वल इसरार और आहिस्ता आवाज से तिलावत करना, फीमा उन नमाजों में, युजहर जिनको जहरन पढ़ा जाता है, वो युसर और जिनको आहिस्ता आवाज से पढ़ा जाता है। ये इमाम के लिए है। ये इस वाजिब का ताल्लुक किसके साथ है? इमाम के साथ। क्योंकि 5 नमाजों के अंदर दो नमाजें, 3 नमाजें जो हैं उनमें जहर होता है, और 2 नमाजों में सिर्रन मतलब आहिस्ता आवाज में पढ़ा जाता है। जोहर और असर में आहिस्ता आवाज, और सुबह फजर और मगरिब और इशा के अंदर जहर के साथ किरात की जाती है। तो ये वजह वाजिब है। सुबह मगरिब और इशा में जहर और बुलंद आवाज से तिलावत करना वाजिब है, और जोहर और असर के अंदर आहिस्ता आवाज से तिलावत करना वाजिब है। अगर किसी ने इसका उलट कर दिया तो उस पर से जैसा वाजिब होगा। ठीक है। एक आदमी है, जोहर की नमाज में अगर बुलंद आवाज से किरात कर ली इमाम ने, इमाम, तो फिर उसकी पर सिजदा सहू है। फजर की नमाज में अगर आहिस्ता आवाज में किरात कर ली तो उस पर सिजदा सहू है। कितनी मिकदार तक करेगा तो सिजदा सहू है? उलमा ने लिखा है कि तकरीबन जितनी मिकदार के अंदर नमाज दुरुस्त होती है, जैसे वो 3 छोटी आयत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, बस इतना भी पढ़ लिया तो उस पर सीधा सा वाजिब हो जाएगा। इतना अगर वो सुबह की नमाज में आहिस्ता आवाज में पढ़ लिया फिर भी सीधा सा करेगा, और जोहर की नमाज में अगर तेज आवाज में मालिक यौमिद्दीन तक पढ़ लिया तो भी सीधा सा करेगा। कुछ उलमा ने हरूफ की तादाद भी बताई है, लेकिन उसके बजाय ये ज्यादा राज कौल है कि जितनी नमाज के जिस जिन जिन आयात से नमाज दुरुस्त हो जाती है उन उन्हीं से जो है वो सीधा सा का ताल्लुक भी उसी के साथ है। अच्छा, जो तीसरा हिस्सा है ना वो है सुनन। सुनन तकरीबन है, और यहाँ जिक्र होंगे 23 है तकरीबन। ठीक है, 23 सुनन इन्होंने जिक्र किए हैं। तो जरा देखिएगा, ये भी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, और ना ही इसमें कोई ज्यादा तफसीलात है। उसमें है रफ़ यदैन तहरीमा, कि तकबीर तहरीमा के लिए शुरू में जब तकबीर तहरीमा कर रहा हो तो उस वक्त हाथों को उठाना। किस वक्त उठाए? एक रिवायत ये है कि पहले अल्लाह अकबर कहें बाद में हाथ उठाए। दूसरा ये है कि पहले हाथ उठाए फिर अल्लाह अकबर कहें। तीसरा ये है कि दोनों एक साथ करें। राजे यही है कि एक साथ करे, लेकिन अगर आगे पीछे हो जाए कोई हरज नहीं है। ठीक है। वह नश्र असाबिही, उंगलियों को खुला रखना, ये भी सुन्नत है। वह जहरुल इमाम बितकबीर, इमाम के लिए तकबीर का जहर करना, बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ना, ये सुन्नत है। बाकी किरात के तफसील उसूल पीछे पढ़ा था, लेकिन जो तकबीर है उसका जहर करना इमाम का ये जो है ये वाजिब है। अच्छा, और वह सना, सना पढ़ना, सना आपको मालूम है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। वह ताउज़, औज़ु बिल्लाह पढ़ना। वह तस्मीया, बिस्मिल्लाह पढ़ना। वह तामीन, और आमीन पढ़ना, ये भी सुन्नत है, लेकिन सिर्रन सुन्नत है। हमारे यहाँ हनफिया के यहाँ सिर्रन सुन्नत है। सिर्रन मीन्स आहिस्ता आवाज में अपने दिल में पढ़ना, कि खुद को सुनाई दे बस। और शाफिया के यहाँ आपको पता है जहर के साथ पढ़ना वाजिब है। दोनों के पास दलाइल मौजूद है, अहादीस मौजूद है, लेकिन ये तो इख्तिलाफ भी सुन्नत के अंदर इख्तिलाफ है, कोई वाजिब वगैरह नहीं। वज़अ यमीनिही अला यसारिही, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, तहत सुर्रतिही, नाफ के नीचे। अब ये हनफिया का उसूल है। ठीक है, हनफिया का हाँ यही है कि दो हाथों को बांध कर नाफ के नीचे बांधेगा। ठीक है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सीने के ऊपर बांधेगा। वो उसकी अलग वजूहात बयान करते हैं। हमारे पास हज़रत अली की हदीस है, और इस तरह वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है। तो मुख्तलिफ हदीस से हनफिया ने ये सुन्नियत साबित की है कि भाई नाफ के नीचे हाथों को बांध दे। ठीक है, और तामीन सिर्रन पढ़े। इसके हनफिया कहाँ यहाँ एक उसूल जिक्र करते हैं कि अल अस्लु फी ज़िक्रि सिर्रन, कि भाई जिक्र के अंदर असल उसूल क्या है? सिर, आहिस्ता आवाज में पढ़ना। तो वहां पर वो उसी से भी इस्तेदलाल करते हैं। वह तकबीर और रुकू, रुकू की तकबीर, व रफ मिन्हु, और उठते हुए तकबीर। यहाँ यदैन का जिक्र नहीं है, आया समझ में? यहाँ रफा यदैन का जिक्र नहीं किया, बल्कि रुकू के लिए जाते हुए तकबीर पढ़ना, और रुकू से उठते हुए तकबीर करना। ये हनफिया क्या है, यही सुन्नत है। और इस मौके पर हाथों को नहीं उठाएंगे हनफिया के यहाँ, अगरचे दीगर अइम्मा के यहाँ जो है वो हाथों को उठाना भी सुन्नत है। ठीक है, जैसे लेकिन ये कि हनफिया के यहाँ नहीं। वह तस्बीह सलासन, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना रुकू और सिजदे में, सुबहान रब्बियल आला और सुबहान रब्बियल अज़ीम। उलमा ने लिखा है कम से कम मकदार 3 है, ज्यादा आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, 6 और 9। ठीक है, लेकिन 3 से कम करना मकरूह है, क्योंकि खिलाफी सुन्नत है ना। तो जो चीज खिलाफी सुन्नत हो वो मकरूह होती है, आपको मालूम है। और उसकी कराहत का फिर आगे दर्जे होते हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही। ठीक है, तो अगर कभी कभार छूट जाए तो वो मकरूह होता है, लेकिन बार बार जानबूझ के सुन्नत की खिलाफ वर्जी करना अगर बार बार करता है तो मकरूह तहरीमी में चला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा।
वह अख्ज़ु रुकबतैहि बियदैहि, और अपने दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ना रुकू के अंदर। हाँ, वह तफरीजु असाबिही, उंगलियों को खुला रखना रुकू में। वह तकबीर सुजूद, सिजदे की तकबीर। वह तस्बीहुहु सलासन, फिर सिजदे के अंदर 3 तस्बीह। इसके अंदर वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, और कोई इजाफी बात नहीं है। वो वज़अ यदैहि बाद रुकबतैहि, हाथों को रखना घुटनों के बाद, इसमें भी इख्तिलाफ है। ठीक है, कि जब सिजदे के लिए जाते हैं तो पहले आप घुटने जमीन पर रखेंगे या पहले हाथ रखेंगे और बाद में घुटने, दोनों रिवायत मौजूद है। इमाम शाफी और लेकिन ये है कि हनफिया के यहाँ हनफिया के यहाँ ये है कि पहले हाथ, पहले घुटने रखेंगे और उसके बाद हाथ रखेंगे। वो बाज़ अहादीस से इस तरह इस्तिदलाल करते हैं। वरना तो दीगर कुछ अइम्मा के यहाँ ये भी है, उसूल है, इमाम मालिक और इमाम शाफी, हाँ उनके यहाँ ये है कि पहले हाथ रख के फिर घुटने। वह इफ्तिराश रिजलिही अल युसरा, बाएं पाँव को फैला दे जिस तरह हम बैठते हैं। और नस्बुल युमना, दाएं पाँव को खड़ा कर दे, ये भी सुन्नत है। वल कौमा वल जलसा, अब आया पॉइंट, कौमा और जलसा, इनको इमामी साहिब कंज ने इनको सुन्नतों में शुमार किया है, लेकिन राजे कौल के मुताबिक ये दोनों वाजिबात है। कौमा किसको कहते हैं? रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन कहकर खड़ा होना, और जलसा दो सिजदों के दरमियान बैठना, ये वाजिबात में से। ओके, ये शायद उन्होंने जिक्र किया हो, बैन रुकुई व सुजूद। और वयुनज़र लिरिवायत अलक़ौल बिवुजूब अलक़ौमा मिन अर्रुकू वल जलसा बैन सिजदतैन, हाशिया अबू सऊद अला शरह कंज व इब्न आबिदीन। ठीक है, तो ये दोनों में राजे कौल यही है कौमा और जलसा के अंदर कि ये दोनों भी वाजिबात में से हैं, ये दोनों उसमें से नहीं है, सुनन नहीं है। अगरचे कुछ साहिब मुतून ने, जैसे कि साहिब कंज ने जो है इसको जिक्र किया है, बाज़ उलमा ने, इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी के यहाँ तो कौमा और जलसा फर्ज है, उनके यहाँ कौमा और जलसा फर्ज है, लेकिन हनफिया के यहाँ ये वाजिब है। ये इमाम करखी की रिवायत है वजूब वाली, और उसी पर फतवा है इमाम करखी की रिवायत पर। ठीक है, वह सलात वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दुआ, ये आपको मालूम है, दुरूद और आखिर में दुआ पढ़ना, ये दोनों भी सुनन में से है। ये कुछ आदाब है, आदाब है, मसलन नजरुहु इला मौज़िअ सुजूदिही, ये भी इतनी मतलब मुश्किल नहीं है ना, कि भाई जब नमाज पढ़ रहा हो तो सिजदे वाली जगह की तरफ देखना है। व कज़्मु फ़मिही इंद तसाउब, मुंह को रोकना जमाई के वक़्त। तसाउब का मतलब होता है जमाई, जमाई नहीं लेते इंसान, उसको नींद आ रही होती है तो मुंह खुलता है। ठीक है, तो उस वक़्त मुंह को रोक रखना। व इखराज कफ़ैही मिन कुम्मैही इंद तकबीर, और अपने दोनों हथेलियों को अपने आस्तीनों से तकबीर के वक्त निकालना। तकबीर के लिए जब हाथों को ऊपर ले जा रहे हो ना, तो हाथ आस्तीनों के अंदर ना हो, या कोई चादर पहनी है तो उसके अंदर ना हो। ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ज्यादा बेहतर और सतर यही है कि वो चादर वगैरह या आस्तीन के अंदर हाथ रख के ऊपर ले जाए तकबीर के लिए। वो दफ़ सुआल मस्तता, और जितनी ताकत हो उतना खांसी को रोके रखना। सुआल खांसी को कहते हैं, तो जितनी ताकत हो, जितनी रोक सकता है तो खांसी को रोके। वलक़ियाम हिन क़ील हय्या अल फलाह, और नमाज के लिए उस वक्त खड़े हो जब इकामत के अंदर हय्या अल फलाह कहा जाए। इसके अंदर मुख्तलिफ रिवायात है, और राजे ये है कि अगर इमाम, उलमा ने लिखा है कि सुन, ये आदाब है, अच्छा वैसे भी जरूरी नहीं है। इमाम अगर दरवाजे से आ रहा है तो जिस जिस सफ से इमाम होके गुजर रहा है वो सफ सफ खड़ा होता रहे। इमाम आगे जा रहे हैं ना मेहराब में, तो जिस सफ से इमाम गुजर रहा है वो सफ खड़ा होता रहे। है, और अगर सामने से आ रहा है तो जैसे ही इमाम पर नजर पड़ जाए कि आ रहा है तो उसकी तरफ जा रहा है मेहराब की तरफ, तो खड़े हो जाए। बाज ने कहा कि ये कौल है, जिस वक्त पढ़े बैठे रहो, जैसे ही इकामत के अंदर हय्या अल फलाह का है तो उस वक्त खड़े हो। लेकिन उलमा ने कहा ये राजे नहीं है, उस वक्त फिर सफ़ों को तरतीब रखना और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, पहले से खड़े हो तो ज्यादा बेहतर है। ये तो बेहतर नहीं है कि इमाम है ही नहीं और आप लोग पहले से इंतजार में खड़े रहे, नहीं, बैठ जाए आराम से। लेकिन जैसे ही नमाज खड़ी होने लग जाए, पता चल जाए कि इमाम साहब एहराम की तरफ जा रहे हैं, तो पहले से खड़े हो जाए ताकि सफ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ये राजे है। वो शुरू इमाम मुज़किल क़द क़ामत सलाह, और इमाम नमाज शुरू करे जब ये कहा जाए क़द क़ामत सलाह। इकामत के अंदर जैसे ही क़द क़ामत सलाह कह दिया जाए तो बस इस सूरत में इमाम अल्लाहु अकबर कह दे, तकबीर वो पीछे अपने फिर क़द क़ामत सलाह क़द क़ामत सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पीछे मुकम्मल करता रहे, इमाम अल्लाहु अकबर क़द क़ामत सलाह पर कह दे। ये हनफिया की आदाब में से है, क्योंकि क़द क़ामत सलाह के लफ्ज का ये तकाजा है। दो तीन इंशाल्लाह इसमें कुछ शायद जदीद मसाइल आएंगे, वो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में साथ देख लेंगे, और हम फिर कल की क्लास में हम ये सिफत सलात को दोबारा, मतलब इसमें तरीका होगा। अभी पीछे तो सुनन वगैरह थी ना, अब यहाँ से मुकम्मल तरीका शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, इसको फिर देखेंगे। हाँ, ये तरीका है, इसमें मकरूहात वगैरह का भी जिक्र आ जाएगा इंशाल्लाह।